میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کی تعریف سنی کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں اور اہل حدیث کون ہے۔ تو اس نے جو تعریف کی ہے کیا خوب تعریف ہے کہ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث پڑھے اور پڑھائے۔ اب اس نے یہ تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ بری صغیر میں ان کو جو یہ نام الاٹ کیا ہے یہ انگریز نے الاٹ کیا ہے، اور یہ وہابیہ سے اہل حدیث بنے۔ یہ ان کی خود کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ اگر تعریف کچھ اور کرتے تو وہ انگریز ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی انگریز غیر مسلم ہو، وہ حدیث پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، وہ اہل حدیث بن جائے گا، کیونکہ اس نے تعریف کی ہے کہ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث پڑھے اور پڑھائے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اب اس سے وہ ریڈی والا بیچارہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ تو نکل گیا، کیونکہ اس نے کب جو ہے نا حدیث پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ اور اگر ایک جاہل آدمی ہے جو نہ عربی پڑھ سکتا ہے، نہ اردو پڑھ سکتا ہے، نہ پنجابی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور زبان اس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، وہ تو نہ حدیث کو پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ ہاں یہ کہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے گا تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہے، اس میں کیا بیان ہے اور اس میں کیا بیان نہیں ہو رہا۔ تو وہ تو نکل گیا، وہ بیچارہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا وہ تو نکل گیا، کیونکہ ریڈی والے نے، پاپڑ بیچنے والا، اسی طرح چھولے بیچنے والے نے کب یہ شروع کیا کہ حدیث پڑھا ہو پڑھایا ہو۔ تو وہ آپ جو ہے وہ مجھے اس کی ویڈیو بنائیں اور لوگوں کے سامنے رکھ دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ جو نہ حدیث پڑھ سکے نہ پڑھا سکے وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت کہہ رہا ہے۔ اور وہ غیر مسلم جو حدیث پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، وہ بھی اہل حدیث ہے۔ تو کیا خوب تعریف ہے اہل حدیث کا، اور کیا اچھا ایک انہوں نے مذہب ایجاد کیا ہے کہ جس میں غیر مسلم بھی چل سکتا ہے، صرف وہ حدیث پڑھے اور پڑھائے بس، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، وہ اہل حدیث ہے۔ اور اس اہل حدیث کے پیچھے ان کی نماز صحیح ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ تو مرزائی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کافر کے پیچھے کوئی نماز پڑھے اس کی نماز بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم حدیث پڑھے اور پڑھائے بھی، اس کو بہت شوق سے امام بنائیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس کے لیے آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشرک کے پیچھے نماز پڑھی، اور یا صحابہ میں سے کس صحابی نے کسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ آپ قوم کے سامنے رکھ دے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ واقعی ان کا جو مسئلہ ہے ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔